واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مسلمانوں کو بخوبی معلوم ہے کہ ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ
ذوالحجہ وہ بالکل ختم ہونے کو ہے اور محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے۔ محرم الحرام یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اسلامی کیلنڈر کی بنیاد یعنی ہجری کیلنڈر کی بنیاد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رکھی، لیکن اسی مہینے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سمیت اسلام کے جو نامور سپہ سالار ہیں، مسلمانوں کے جو بڑے بڑے محسنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار ہیں، بعض لوگ بدبختی پر اتر کر ان کی توہین کے درپے ہو جاتے ہیں، ان کی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ان عظیم القدر ہستیوں کا تعارف کروایا جائے، ان کی خدمات ان کے سامنے رکھی جائیں، تاکہ جھوٹ بول کر اور گستاخی اور توہین کر کے اپنے مذہب کو چلانے والوں کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری میں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی رشتہ دار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو کوئی مسلمان نہ تو ان کے بارے میں کوئی برا گمان رکھ سکتا ہے، نہ ان کی توہین اور گستاخی کر سکتا ہے۔ ویسے تو عام لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے، مسلمان ہو گئے اور آپ کے جانثار بن گئے۔ ان کے بارے میں بھی ذرا سی زبان درازی انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے اور اس کا نام مسلمانوں سے نکال کر منافقوں میں درج کر دیتی ہے۔ لیکن خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، ان کی ایک فضیلت و شرف صحابیت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار بنے، صحابی بنے۔ بہت بڑا شرف ہے، نبوت اور رسالت کے بعد اس سے بڑا شرف کوئی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اور احترام اور عزت جو حاصل ہوئی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کی نسبت کی وجہ سے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور وفادار تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داری ایسی ایک تو نسبی رشتہ داری ہے، خونی رشتہ داری ہے، باپ دادا سے رشتہ داری ہے، قریشی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، خاندانی طور پر اس پوری کائنات میں قریش سے معزز اور معتبر خاندان کوئی نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے قبیلوں اور خاندانوں میں سے قبیلہ قریش کو منتخب کیا اور اس کو خاص شرف اور عزت بخشی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اس خاندان سے جو بھی شخص ایمان قبول کر چکا ہو،
باقی مسلمانوں کی نسبت اس کی عزت اور احترام بڑھ جاتا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی اور خونی رشتہ دار بھی ہیں، قریشی ہیں، آباء و اجداد ایک ہی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو رشتہ داریاں ہیں۔ عام مسلمانوں کو تو یہی معلوم ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے داماد تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بنی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بنی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت بنی۔ تو اس لحاظ سے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سسرالی رشتہ داری بھی ان کو نصیب ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس کی طرف عام لوگوں کو توجہ نہیں جاتی وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما، ان کا نکاح خود علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کیا۔ تو جس طرح حسن و حسین رضی اللہ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ساتھ میں بیٹے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ تو حسن رضی اللہ عنہ جو سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بیٹا بھی قرار دے رہے ہیں۔ انہی کی بہن سیدنا علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کی بیٹی، نبی کی نواسی، نبی کی بیٹی بھی ہے ام کلثوم بنت علی، ان کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے خود سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو یوں نبی کی بیٹی کے خامد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، آپ کی نواسی کے خادم ہیں، خامد ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کیسا اعزاز نصیب ہوا ہے، کیسی شان نصیب ہوئی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رشتہ داری در رشتہ داری یہ گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، اور جو لوگ بدبخت یہ بکواس کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ مومن نہیں تھے، ان کے ایمان پہ شک کرتے ہیں یا ان کو نعوذ باللہ نفاق کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا یہ گستاخی کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے ایمان سے پھر گئے تھے، ایسے بدبختوں کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی ایمان نہیں ہے۔ ان بدبختوں کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے جو اپنی بیٹی کا نکاح، نبی کی نواسی کا نکاح، سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کیا ہے، تو نعوذ باللہ کسی کافر کو یا منافق کو بیٹی دی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بات اہل سنت اور روافض شیعہ کے درمیان اتفاقی ہے کہ علی نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب سے کیا ہے۔ ہماری معتبر ترین کتاب اللہ قرآن کے بعد صحیح البخاری ہے۔ صحیح بخاری میں یہ بات صراحتاً درج ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح
ام کلثوم بنت علی کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کیا گیا۔ اسی طرح شیعہ کی معتبر ترین کتابوں میں، جن میں سے ایک الکافی بھی ہے، معتبر ترین کتاب، اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹی کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے۔ یہ بات ہمارے درمیان اختلافی نہیں ہے۔ ہاں، بعد کے کچھ لوگوں نے، بعد میں آنے والوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم اس کا دفاع کیسے کریں، ہمارا تو عقیدہ نظریہ غلط ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، لوگ ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ تم یہ علی کی گستاخی کرتے ہو کہ جب عمر مومن نہیں ہے تو علی اپنی بیٹی کا نکاح کسی منافق یا کافر کے ساتھ کیسے کر سکتے؟ کوئی جواب نہیں بن پڑا تو انہوں نے انکار کرنے کی کوشش کی، یا بعض لوگوں نے یہ جھوٹ گھڑا کہ علی رضی اللہ عنہ نے خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح عمر سے نہیں کیا تھا۔ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، زبردستی، زور زبردستی سے عمر بن خطاب نے نکاح کر لیا۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، ڈوب مرنا چاہیے ایسے عقیدے کے حامل لوگوں کو، ایسے مذہب کو آگ لگا دینی چاہیے۔ آج ایک کمزور ایمان والا اور جس کے پاس کوئی طاقت نہیں، وہ بھی اپنی بیٹی کو کبھی کسی کافر اور منافق کے حوالے کر سکتا؟ اپنی جان دینا گوارا کرے گا، سب کچھ لٹا دے گا، لیکن یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کسی کافر یا منافق کے زور زبردستی اس کے حوالے کر دے۔ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ زبردستی چھین لی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ان کی بیٹی، نبی کی نواسی سیدہ فاطمہ کی بیٹی چھین لی، اور دوسری طرف تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہے، مولا کائنات ہیں، ان کی الوہیت کے قائل ہو کہ علی الہ ہیں، اور ادھر بکواس یہ کرتے ہو کہ علی سے چھین کر لے گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی کو۔ اپنی عقل پہ ماتم کرو، اپنی اس دانشوری کو پیٹو، آگ لگاؤ ایسے مذہب کو جو تمہیں نہ دین کا چھوڑتی ہے نہ دنیا کا چھوڑتی ہے، نہ وحی کے تم پیروکار ہوئے، نہ تم نے عقل کو ہی جگہ دی اپنے مذہب میں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور بالواسطہ آپ کے داماد بھی ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے داماد۔ یہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ، مسلمان ہوئے، ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اعزاز بن گیا۔ مسلمان کمزور تھے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے چھپ چھپ کر عبادتیں کرنے والے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے لیے میرے نبی نے دعا کی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیا، اللہ کا انتخاب ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جب مسلمان ہو گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں ایک منفرد شان رکھنے والے، کبار صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے جانثاروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، جنہوں نے اسلام کا وہ دور بھی دیکھا ہے جب مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں، جب تنگی ہی تنگی تھی، جب ظلم ہی ظلم تھے۔ وہ فرماتے ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، ہم مسلمان ڈرے ہوئے دبکے ہوئے تھے جس دن سے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد مسلمانوں کو پھر غلبہ ہی غلبہ ملا ہے، ان کا ڈر دور ہوا، مسلمان کھل کر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور کافروں کے اوپر ایسا رعب و دبدبہ طاری ہوا کہ پھر اسلام کا مورال جو ہے وہ اوپر ہی چلتا رہا۔
مسلمانوں کو عزت ملی، غلبہ ملا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کارناموں کا بارہا دفعہ صحابہ کرام کے سامنے اعتراف کیا، بتایا صحابہ کرام کو کہ عمر بن خطاب کیسی شخصیت ہے۔ ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بتاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، میں جنت میں گیا ہوں۔ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں، یعنی یہ یقینی اور حتمی بات ہے۔ ہمارے خواب ظنی ہوتے ہیں، سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء کے خواب ایسے نہیں ہوتے۔ نبیوں کو اللہ رب العزت خوابوں میں جو دکھاتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کی شریعت ہوتی ہے، اور اللہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، ایک محل نظر آیا مجھے، ایسا عظیم الشان محل کہ مجھے یہ تمنا پیدا ہوا کہ میں اس محل میں جا کر تو دیکھوں۔ اتنا عظیم الشان محل جو باہر سے اتنا خوبصورت ہے، اندر سے کیسا ہوگا، میں اس محل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے داخل ہونے سے پہلے پوچھ لیا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا عمر بن خطاب کا ہے، عمر بن خطاب کا محل ہے۔ پھر میں نے داخل ہونے کا ارادہ ترک کر دیا، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ عمر اتنا غیرت مند ہے، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ میں نے پھر داخل ہونے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ پر میں غیرت کرتا، آپ کی وجہ سے میں کوئی پریشانی لاتا کہ آپ میرے محل میں داخل کیوں ہوئے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ عمر کی دینی غیرت ہے، اور یہ عمر کا جنت میں مقام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ اسی طرح ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں میرے صحابہ اللہ نے مجھے ایک اور وحی کی ہے، خواب میں مجھے کچھ دکھایا ہے اللہ رب العزت نے، جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ میرے پاس خواب میں دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، ایک برتن دودھ کا بھرا ہوا میری خدمت میں حاضر کیا گیا۔ میں نے دودھ پینا شروع کر دیا، پیتا گیا، میں نے دودھ اتنا پیا کہ مجھے لگتا تھا کہ اب میرے ناخنوں سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اتنا میں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ ثم ناولت عمر، پھر میں نے وہ دودھ کا برتن سیر ہونے کے بعد عمر بن خطاب کو دے دیا، پھر عمر بن خطاب کو دے دیا۔ عرض کیا اللہ کے رسول فما اولتہ، خواب ہے، اشارہ ہے، ہمیں اس کی تشریح کر کے بتائیں۔ جو دودھ آپ نے خواب میں پیا ہے اور پھر عمر کو دیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد علم ہے، اللہ کی وحی کا علم، اللہ کی شریعت کا علم۔ میں نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم سے اپنے آپ کو پیکر علم بنا لیا، سیر ہو کر علم حاصل کیا۔ پھر میں نے وہ علم عمر بن خطاب کو دے دیا۔ اس لیے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑے علماء ابو بکر ہیں، عمر ہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بڑا عالم اس امت میں کوئی نہیں ہے۔ دلیل یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کس کو دے رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کو۔ یہ وحی ہے، اللہ کی وحی۔ اللہ اپنے نبی کو بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کو جو علم دیا ہے، آپ نے اس سے اپنے آپ کو پیکر علم بنایا ہے، اور پھر آپ نے وہ علم عمر بن خطاب کو دیا ہے۔ آج لوگ جھوٹی روایتیں لے کر پھرتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے علم میں بھی کوئی شبہ نہیں، ان کی شان اور ان کے مقام میں بھی کوئی شبہ نہیں، ان کی عزت اور احترام میں بھی شبہ کرنے والا منافق ہے۔
لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا ہوا جو مقام ہے، جو ثابت مقام ہے، اس سے اوپر لے کے جانا غلو ہے، جو حرام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، میری امت کے لوگوں غور سے سنو، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے میرے مقام سے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے بڑھانا جائز نہیں، پھر کسی اور کو بڑھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر مخالفت کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ فرمائیں کہ میں نے علم عمر کو دیا ہے، تم جھوٹی روایتیں گھڑو اور لوگوں میں پھیلاؤ کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جھوٹ ہے، کوڑ ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہے، اور محدثین نے اس کو قلم زد کیا اور اس کو پھینکا باہر کہ یہ روایت من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ عالم نہیں تھے یا ان کے پاس علم نہیں، ان کے علم کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بعد عثمان و علی رضی اللہ عنہما کا نمبر ہے، کوئی ان کے مقابل نہیں۔ لیکن ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بڑھانا یہ نبی کی دشمنی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی اوپر آنے والی اللہ کی وحی کی مخالفت۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث اسی حوالے سے صحیح بخاری کی، فرمایا پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے تھے، نبی اور رسول نہیں تھے، پھر بھی اللہ رب العزت ان کے دل پر الہام کرتا تھا، ان کو ایسی باتیں بتائی جاتی تھی جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو عمر بن خطاب ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے دل پہ حق کو اتارتا ہے۔ اور تیسری روایت جامع ترمذی کی ہے، صحیح سند کے ساتھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے حق کو عمر کے دل پر اتار کر اس کی زبان سے جاری کر دیا ہے۔ اور پھر ایسی مثالیں بہت سی ملتی ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے اور مشورے کو اللہ رب العزت وحی بنا کر قرآن میں نازل کر دیتا ہے۔ پردے کے احکامات دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے آپ کے گھر والوں کا باہر بغیر پردے کے نکلنا مجھے پسند نہیں، میری غیرت کو گوارا نہیں ہوتا آپ کی بیویاں ہوں۔ ظاہر ہے کہ باقی تو لباس پہننا ہی ہوتا تھا، چہرہ ہی عموماً ننگا ہوتا تھا۔ اس حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، جس کا اللہ نے مجھے پابند نہیں کیا میں کسی کو کیسے پابند کروں؟ پھر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ عمر کی رائے کو اللہ نے وحی بنا کر نازل کیا، فرمایا نبی اب اعلان کر دو، اپنی بیویوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دو، آپ نے سارے جسم کو ڈھانپنا ہے اور سر کے اوپر سے اوڑھنی کو ڈالنا ہے جو اس کے چہرے سمیت سارے جسم کو ڈھانپ لے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک بات نہیں ہے، متعدد مثالیں ایسی موجود ہیں۔ خود صحابہ کرام اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک طرف سارے صحابہ ہوتے اور ایک طرف عمر کا مشورہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے عمر کے مشورے کو مان لیتے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، ایک سفر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا، کچھ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے آگے ہیں، آپ آگے نکل گئے، کچھ کہتے ہیں ابھی پیچھے ہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جو کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بعد میں وہی سچ ثابت ہوا۔ اختلاف کا حل ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی
بات میں اللہ رب العزت نے نکالا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرمایا اگر لوگ ابو بکر و عمر کی بات مانیں گے تو ہمیشہ خیر و بھلائی پر رہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے نا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کی خبر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی دی۔ پچھلے خطبے میں بھی آپ نے سنا، پہلے بھی سنتے رہتے۔ احد پہاڑ پہ آپ تشریف لے گئے، پہاڑ کانپنے لگا، فرمایا اور پہاڑ رک جاؤ، وما علیک الا نبی او صدیق او شہید، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق ہے یعنی ابو بکر الصدیق، اور ایک شہید ہے یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کی شہادت کی پیشگوئی اور خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی دیتے ہیں۔ انہوں نے شہید ہونا، ان کی شہادت کا اعزاز جس شخص نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے ایمان سے پھر جانا ہو، اللہ وحی کر کے اپنے نبی کو بتائے کہ اس نے شہید ہونا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے شہادت کا مرتبہ نصیب کرنا ہے۔ اور پھر 20 موقع ایسے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ابو بکر و عمر کو ذکر کرتے ہیں، میں نے یہ کام کیا اور ابو بکر و عمر نے یہ کام کیا۔ ایک دن ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی کہ پہلے لوگوں میں، پہلی امتوں میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک شخص نے گائے کے اوپر کچھ وزن لاد دیا، گائے کے اوپر وزن لا دی، جس طرح گدھوں پہ لاتے، خچروں پہ لاتے، اس نے گائے کے اوپر وزن لا دیا۔ گائے نے بول کر کہا لم اخلق لہذا، اللہ نے مجھے وزن اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، وزن اٹھانے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا، اس کے لیے دوسرے جانور ہیں، میرے اور کام ہے، دودھ دیتی ہوں، میرا گوشت تم کھاتے ہو، ہاں ہال چلا لیتی ہوں، لیکن وزن اٹھانے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا۔ لوگ تعجب کا شکار ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا بھلا گائے بھی کبھی بولتی ہے، گائے نے بھی کبھی بولا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تم نے ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو نہ مانو۔ فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، سن لو اس واقعے پر میں محمد بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر و عمر بھی مانتے ہیں، تم نہ مانو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ابو بکر و عمر نے مان لیا ہے۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا نہیں کہ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اعتماد اتنا ہے ان کے ایمان پر، فرمایا میں محمد بھی مانتا ہوں، میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی مانتے ہیں، باقی سارا زمانہ نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ اور پھر اہل بیت جن کے نام پہ یہ طوفان بدتمیزی محرم الحرام میں یہ اٹھایا جاتا ہے، گستاخی اور توہین کا ارتکاب کیا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پہلا فرمان صحیح بخاری میں ہے، اہل سنت کی معتبر ترین کتاب، اور شیعہ کی معتبر ترین کتابوں میں درجنوں کتابوں کا حوالہ کہ علی رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا، ابو جی مجھے بتائیں کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ہستی کون سی ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ بغیر سوچے فرمایا ابو بکر ہیں۔ میں نے پوچھا، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں بیٹے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے، کہتے میں نے پوچھا پھر کون ہے، دوسرے نمبر پر کون ہے؟ فرمایا پھر عمر ہیں، اور کون ہے؟ یہ علی رضی اللہ عنہ کہتے۔ اور شیعہ کی معتبر ترین کتابوں میں کہ علی رضی اللہ عنہ کے 14 شاگرد بیان کرتے ہیں، 14 شاگرد، یعنی متواتر واقعہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن خطبہ دیا، اور خطبے کا سبب یہ تھا کہ کسی نے ان جلیل القدر ہستیوں کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہہ دی،
خطبہ دے کر فرمایا خیر هذه الامتی بعد نبیہا ابو بکر و عمر، لوگوں سن لو، علی کا فیصلہ یہ ہے کہ اس امت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ہستیاں ابو بکر و عمر کی ہیں۔ اور پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے پیش گوئی جو دی ہوئی تھی پوری ہوئی، شہید ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، جو خود اہل بیت کے فرد ہیں، کہتے ہیں لوگ اکٹھے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ، آپ کا جسم اطہر چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، لوگ ارد گرد جمع تھے، رش ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے رش کی وجہ سے دیکھنے کے لیے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنا جو کوہنی ہے وہ میرے کندھے کے اوپر رکھی، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ عمر تم دنیا سے چلے گئے ہو، اللہ کی قسم تمہارے بعد ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تم سے بہتر ہو، جس کو دیکھ کر میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، جس کی پیروی کر کے میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ عمر تم نے اپنے بعد اپنے سے بہتر کوئی شخص نہیں چھوڑا ہے۔ اور پھر کہا کہ عمر مجھے پتا تھا کہ تمہیں نبی کے پہلو میں اللہ رب العزت نے جگہ دینی ہے، تمہاری قبر نبی کے پہلو میں بننی ہے، مجھے پتا تھا۔ کیوں؟ کہتا جب بھی میں نے نبی سے سنا، جب بھی میں نے سنا تو نبی یہ کہتے سنائی دے کہ میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر و عمر گئے، میں اور ابو بکر و عمر آئے۔ نبی کی زبان پہ ابو بکر و عمر کا نام اپنے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت سے یقین تھا کہ اللہ رب العزت قبروں میں بھی تمہیں جدا نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون ہے جو عمر بن خطاب سے اس عقیدت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو فَإِذَا علی بن ابی طالب، وہ کون تھے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ بدبخت جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ زبان تان دراز کرتے ہیں، ان کے ایمان پہ شبہ کرتے ہیں یا ان کی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ اصل میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گستاخ ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مذہب بھی وہی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق اہل سنت کا مذہب ہے، اور ہم اہل سنت بلا تفریق سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتہ داروں کا ادب اور احترام فرض سمجھتے ہیں، اور ایسے بدبخت کو مسلمان نہیں سمجھتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رشتہ دار یا آپ کے کسی صحابی کی توہین یا ان کی گستاخی کرتا ہو، ان کے ایمان میں شبہ کرتا ہو۔ ہمارے نزدیک ہم وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیں، محرم الحرام میں جھوٹ بولا جائے گا، لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا، جھوٹے واقعات اور قصے سنائے جائیں، کسی ایک کا بیان کردہ قصہ دوسرے سے نہیں ملے گا۔ واقعہ کربلا سن کے دیکھیں، ہر ایک کی اپنی راگنی ہوگی، ہر شخص یہ کوشش کرے گا کہ میں زیادہ جھوٹ بول کر لوگوں کو رلاؤں اور محفل کو لوٹوں اور پیسے بناؤں۔ یہ جھوٹ کے کاروباری حضرات اس محرم الحرام میں ہمارے ملک کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی محبت کو، ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو، ان کے مناقب کو، کتاب و سنت کے بارے میں ان کی بشارتوں، ان کے حوالے سے بشارتوں کو پوری دنیا میں پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ حقیقت یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔